کل پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے 15-20 دن سے جو لگاتار ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ جو ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی دلوں کی آواز ہے، اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ انہوں نے پچھلے 20-22 سالوں کے اندر وار اینڈ ٹیرر کے نام پہ امریکہ اور نیٹو کا ساتھ دے کر جو نقصان اٹھایا، 150 ارب ڈالر کا، 70-80 ہزار کے نقصان کا، پاکستان کے امیج کا، پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی معاشرت کا، پاکستان کی ثقافت کا، پاکستان کی تمدن کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن حاصل کیا ہوا؟ حاصل لان، تان، تشنام، طنز، استہزاء اور جناب آپ کو ایک ارسپانسبل ایٹیچیوڈ والی قوم اور ایک ملک اور ایک ریاست کے طور پہ ہمیشہ کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا پچھلے 21-22 سالوں کے اندر، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اور تمام ان ممالک کی طرف سے، یورپ کی طرف سے۔ اب کی صورتحال میں کہ جب امریکہ تیسری دفعہ وہ تاریخ دہرانے جا رہا ہے کہ اس خطے میں پاکستان کو اور افغانستان کو بالکل تنہا چھوڑ کے، یتیم و غریب چھوڑ کے وہ نکل رہا ہے، اور نکلتے ہوئے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے کا سارا ملبہ، سارے کا سارا عذاب، سارے کا سارا ڈس ایگریمنٹ، سارے کا سارا ڈس لائکمنٹ، ساری کی ساری جناب آپ کی کنٹروورسی، وہ ساری کی ساری پاکستان کی جھولی میں آ کے گرے، اور پاکستان ایک دفعہ پھر جناب یہاں پر طالبان کی، ایران کی، جناب رشیا کی، ان ساری حتیٰ کہ چائنا کی بھی جناب غم اور غصے کو جناب وہ اپنی جھولی میں ڈالے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی موجودگی میں وہ اب پاسبل نہیں ہے، اور اس پہ ہم جو پالیسی بنائی ہے، کل اپوزیشن کے ممبرز بھی تالیاں بجاتے رہے، کل اپوزیشن کے ممبرز نے بھی بعد میں انٹرویو دیا، JUI فیک سے لے کے نون لیگ کے، کہ عوام کے دلوں کی آواز بن کے وزیر اعظم پاکستان ابھرے ہیں۔ اور اینڈ کنکلوژن سمپل یہ ہے، ہم نے نہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی کرنی ہے، نہ ہم نے امریکہ سے دشمنی کرنی ہے، نہ ہم نے یورپ سے دشمنی کرنی ہے، ہم نے ساروں سے دوستی کرنی ہے، صحیح غلامی نہیں کرنی۔ اچھا، اس میں جوان صاحب اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر دنیا سرد جنگ کی طرف واپس جا رہی ہے۔ آج کا اجلاس بڑا اہم تھا کل پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے لوگوں نے بھی سراہا، اور عام طور پہ لوگوں نے کہا کہ اس سے بہتر پاکستان کے مفادات کی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا جس طرح پرائم منسٹر نے کی۔ لیکن جوان صاحب آج پرائم منسٹر صاحب میٹنگ میں نہیں گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پارلیمانی پارٹیوں کی میٹنگ تھی، ان کا جانا نہیں بنتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی جس طرح مجھے لگتا ہے کہ جی سوائے اس کے کہ وہاں پہ اپوزیشن والے آ کے شکایتیں لگاتے ہیں آرمی چیف کو، حکومت یہ کر رہی وہ کر رہی، آپ نہیں سمجھتے کہ آج پرائم منسٹر جو بھی تھا چلے جاتے تو ایک بڑا اسٹرانگ میسج آف وننس جاتا؟ اچھا احتشام صاحب، اگر تو اس میٹنگ کے اندر پراپر نیکسٹ فیوچر کی پلاننگ اور فیوچر کی پالیسی بننی ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، ایک سالڈ قسم کی، کنکریٹ قسم کی، فائنلائز پالیسی بننی ہوتی، جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے پچھلے 2-2.5-3 مہینوں سے، تو تب تو آپ کا یہ اپریہنشن ریزرویشن بالکل ٹھیک تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے۔ لیکن اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو موجودہ تازہ ترین پچھلے 1-1.5 مہینے کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ اور پھر افغانستان کی صورتحال اور امریکہ کا انخلا، اس کے حوالے سے چند چیزوں کی آگہی دینا اپوزیشن کو مقصود تھا، کیونکہ حکومت تو آن بورڈ ہوتی ہے۔ ابھی ISI کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر کے آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب، ان کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں آرمی چیف کے ساتھ، ISI چیف کے ساتھ، تو اگر تو صرف وہ انفارمیشنز اور وہ فیکٹس اینڈ فگرز دینا مقصود تھا تو دین میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا ہونا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب یا کوئی بھی پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے کل پرائم منسٹر نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم اپنی ساورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ملک کی سالمیت پہ ہم نے کوئی بات نہیں سننی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے خدشات کا اظہار انہوں نے بھی کیا کہ پریشر آئے گا، پرابلم ہوں گے، دباؤ ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا نظام ٹھیک کریں اور خاص طور پہ ٹیکسیشن کو بہتر کریں۔ اگر ٹیکس نہیں دیں گے، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑیں گے تو ہر آدمی بلیک میل کرے گا، پریشرائز کرے گا۔ تو میرا سوال چوہان صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی بشمول میں، ہمارا جو کلچر بن گیا ہے کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا، جو مرضی ہو جائے، 1% لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے کا یہ بڑا فیصلہ ہے دنیا کو اس طریقے سے ٹیک آن کرنا، جبکہ ہم اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑے نہیں ہوئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے، افغان وار آپ نے دیکھی، پھر اس کے بعد آپ کا طالبان کی آپ نے ساری سچویشن دیکھی، افغان طالبان کی، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد 9/11 آیا،
پھر 9/11 کے بعد کی جناب آپ کی وار اینڈ ٹیرر آئی، وار اینڈ ٹیرر کے بعد کے سارے صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس میں پاکستان نے ہر موقع کے اوپر، میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کرتا کہ کس جناب حکومت نے، کس ادارے نے کیا رول پلے کیا کیا نہیں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام پاکستانی متفق ہیں، تمام ادارے متفق ہیں اور تمام پاکستانی متفق ہیں پاکستان کے اندر کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ ہوا ہے، امریکہ کی طرف سے خصوصاً. ہم نے جو قربانیاں دی اس کو اکنالج نہیں کیا گیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کام کرنے کے بعد، اپنا مطلب نکالنے کے بعد ہمیں جناب بالکل بے سہارا اور آوارہ چھوڑ کے جناب یہاں سے چلے گئے، اور اس کا پوری ریپرکشنز اور اس کے آفٹر فیکٹس جو ہے نا وہ دہشت گردی کی صورت میں اور ڈیسٹیبلائزیشن کی صورت میں وہ پاکستان کو افورڈ کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت تو یہ فیصلہ کرنا تھا نا، کسی نے تو فیصلہ کرنا تھا نا. کہتے ہیں نا کہیں اب رک جانا چاہیے نا یہ معاملہ. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اس کے مزداد کبھی تو سوچنا پڑے گا نا کہ اب یار اس کو روک دینا چاہیے. اب اس پاکستان کو بچانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سنکرونائز کرنے کے لیے، بیوٹیفائی کرنے کے لیے، ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اب کوئی پالیسی کسی لیڈر کو لانی چاہیے نا. تو وہ عمران خان صاحب نے ابتدا کر دی، چلیں، اور اس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی نا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز بتائیے گا چوہان صاحب کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی ہماری جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہوتی ہیں، ہر دور میں ہم نے یہی دیکھا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے خلاف انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے. جس طرح اب آپ دیکھ لیں اس حد تک بلاول بھٹو صاحب چلے گئے کہ بہت سارے لوگوں نے جو انڈیپینڈنٹ ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا اس بات کو کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب نے تو کشمیر کا سودا کر دیا، افغانستان کے محاذ پہ تو یہ کر دیا، IMF کے سر نگوں ہو گئے، دنیا کے سامنے بالکل جھک گئے. اب ان حالات میں آپ کے خیال میں جب کہ اتنے بڑے لیول پہ جو ہمیں چیلنجز ہیں، جو پالیسی لیول پہ ڈیسیجن ہو رہے ہیں ملک کے مفاد کے لیے، اس طرح کی بیان بازی جو اپوزیشن کی طرف سے ہوتی ہے کتنی ڈیمیجنگ ہوتی ہے ملک کے لیے؟ احتشام صاحب کسی اور کو سمجھ آئے نہ یا نہ آئے، آپ جیسے سینئر صحافی کو تو یہ سارا کچھ پتہ ہے نا. 1989 کے دور پتہ ہے نا کہ جب راجیو گاندھی وزٹ کرنے آیا تھا پاکستان اور بینظیر بھٹو صاحبہ جناب وزیر اعظم تھیں، بلاول زرداری صاحب کی امی محترمہ، تو جناب صرف اس وجہ سے کہ راجیو گاندھی ناراض نہ ہو جائے، آپ کے میریٹ ہوٹل کے سامنے جو کشمیر ہاؤس کے بورڈ تھے وہ بورڈ سارے کے سارے اسپیشل اتروا دیے گئے کہ راجیو گاندھی ناراض نہ ہو جائے، انڈیا ناراض نہ ہو جائے. میں حیران ہوں اس بلاول زرداری کے اوپر. ان سے پوچھو کہ آپ اپنا منہ تو دیکھو یہ والی تنقید کرنے کے لیے. آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا کنڈولیزا رائس کی سرپرستی کے اندر، کنڈولیزا رائس کی سرپرستی اور اس کے پریشر کے اور اس کے ڈنڈے کے سر پہ. اس میثاق جمہوریت کی 20 نکات میں سے ایک نکتہ آج بھی لکھا ہوا ہے، آج بھی سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انڈیا کے خلاف کسی قسم کی کوئی پلاننگ، کوئی گفتگو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، کوئی کمپین، کوئی لابنگ نہیں کرنی. انڈیا جو مرضی کرے، آپ نے انڈیا سے دوستی کرنی ہے، انڈیا سے یاری کرنی ہے، انڈیا سے پیار بڑھانا ہے. تبھی ان 10 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ مودی کو جناب ساڑیاں اور آموں کی پیٹیاں اور یہ جناب ان کے سارے معاملات. تو بلاول زرداری صاحب سے پوچھو آپ کا منہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کرنے کا؟